فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کوئی شناسا تھا علی؟ فاخرہ نے پوچھا۔ ہاں، ایک بے ضرر اور شریف ایشیائی جو بہت پہلے ملا تھا مجھے۔ بہت سے لوگ تھے اس کے ساتھ، اس کی بیٹی بھی تھی۔ اوہ، فاخرہ نے افسوسناک لہجے میں کہا اور پھر بڈ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بڈ، مجھے افسوس ہے کہ تم زندہ بچ گئے، بڈ نے کہا لگا کر کہا۔ لیکن فکر نہ کریں میڈم جی، چند لمحات جاتے ہیں کہ ہماری لاشیں بھی یہیں پڑی ہوں گی۔ کیا فضول بکواس ہے، فاخرہ نے برا مانتے ہوئے کہا۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے میڈم، ہم صرف قوت ارادی کے بل پر زندہ ہیں اور یہ بھول گئے ہیں کہ آخری بار خوراک اور پانی ہمیں کہاں ملا تھا۔ فاخرہ نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا اور پھر چند لوگوں کو اشارہ کر کے پاس بلایا اور انہیں ہدایات دینے لگی۔ وہ لوگ دوڑتے چلے گئے تھے۔ نواب سراج الدین کو بھی دفن کر دیا گیا۔ چند لمحات میں ہم نے 6-7 شاندار قسم کی لینڈ روورز اس طرف آتے دیکھی۔ انہیں وہی لوگ ڈرائیو کرتے ہوئے لا رہے تھے جنہیں فاخرہ نے ہدایت کی تھی۔ لینڈ روورز ہمارے قریب رک گئی۔ فاخرہ نے کچھ اور لوگوں کو ہدایت کی اور پھر ہمارے لیے نفیس قسم کی کافی اور تازہ سینڈوچز لائے گئے۔ اس وقت ان کی لذت ناقابل بیان تھی۔ غازی ناصر وحشیوں کی جلی ہوئی جھونپڑیوں کا جائزہ لینے لگا تھا۔ فاخرہ عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کافی کی کئی پیالیاں پینے کے بعد سحری ہوئی۔ اتنی دیر میں غازی ناصر واپس آ گیا تھا۔ کوئی خاص بات ناصر؟ نہیں مس یعقوبی، کوئی باقی نہیں بچا۔ ان افریتوں کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہوا۔ یہاں ہمارے لوگ گھومتے ہی رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو آدم خوروں کے کسی ایک قبیلے سے تو نجات ملی۔ چلیں؟ فاخرہ نے پوچھا۔ اگر آپ کے دوست سفر کے قابل ہوں تو یقیناً اس وحشت کدے سے نکل کر ہمیں ذہنی سکون ہوگا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ تب پھر فوراً چلتے ہیں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، فاخرہ نے کہا۔ سفر کے لیے بھی عمدہ بندوبست کیا گیا تھا۔ ایک لینڈ روور میں صرف ڈرائیور تھا، فاخرہ اور ہم دونوں تھے۔ اس میں آرام دہ سیٹیں لگی ہوئی تھیں جن پر ہم نیم دراز ہو گئے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فاخرہ؟ ناڈینا لائن آف کروزل کی ایک بستی ہے۔ کتنے فاصلے پر ہے؟ کوئی 80 میل دور ہے۔ یہی سب سے قریبی بستی ہے۔ تم ہم تک کیسے پہنچ گئی؟ ہمارے 2 آدمیوں نے تمہیں اس وقت دیکھا تھا جب تم مگرمچھوں سے بچ کر بھاگے تھے، لیکن وہ دریا کے دوسرے کنارے پر تھے اور پھر وہ ہمیں اطلاع دینے کے لیے 6 میل دور آئے۔ نہ جانے کیوں میرے دل نے کہا یہ تم ہو اور میں غازی ناصر کو لے کر چل پڑی۔ اس وقت ہمیں واقعی تمہاری ضرورت تھی۔ جنگل میں تم ہم سے بچھڑ کر کدھر نکل گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کافی دور، ان کمبختوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ ایک دن اور ایک رات ہمارا تعاقب کرتے رہے تھے۔ عاطف اور لطفی ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے، فاخرہ نے بتایا۔ افسوس، ہاں، وہ اپنی ضد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے تعاون کرنا چھوڑ دیا تھا۔ موت ہی منڈلا رہی تھی ان کے سروں پر۔ انہوں نے ہماری زندگی بھی خطرے میں ڈال دی تھی، لیکن میکنو نے اس وقت بڑی مدد کی۔ کیا تم اس علاقے سے گزری تھی جہاں خشک جھیل ہے؟ سونا تارا، تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ فاخرہ نے تعجب سے پوچھا۔ لمبی کہانی ہے، ہم اسی طرف نکل گئے تھے۔ میکنو نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں تم اس طرف نہ جا نکلے ہو۔ اسی نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ لینڈ روور کی رفتار خاصی تیز تھی۔ کچھ دور جا کر کسی قدر خراب راستہ آ گیا تو رفتار سست ہو گئی۔ ان لوگوں کے بارے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اکثر صحراؤں میں بھٹکتے رہتے ہیں، اس لیے ان راستوں کی شناخت ان کے لیے مشکل نہیں تھی۔ راستے میں جنگلی بھینسوں کا ایک غول حملہ آور ہوا تو کچھ دیر کے لیے سفر رک گیا۔ ان پر فائرنگ کی گئی، کچھ بھینسیں زخمی ہو کر بھاگے تو دوسرے بھی ان کے پیچھے لگ گئے۔ پھر رات ہو گئی اور بڑی عمدگی سے تمام گاڑیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کھڑا کر دیا گیا۔ آگ بھی روشن کر لی گئی تھی۔ خوراک کے لیے شکار کیا ہوا گوشت موجود تھا جسے تیار کیا گیا۔ رات گاڑیوں ہی میں گزاری گئی۔ فاخرہ میرے ساتھ تھی، ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ وہ خطرناک لوگ زیر بحث تھے جو ہم پر حملہ آور ہوئے تھے۔ فاخرہ نے کہا، غازی ناصر سے معلوم ہوا ہے کہ ان کی اچھی خاصی تعداد یہاں موجود ہے۔ بارہا چند پراسرار گروہوں سے صحرا گردوں کی مڈبھیڑ ہوئی ہے۔ بس پریشانی یہ ہے کہ ان کی شناخت نہیں ہو پائی۔ صحرائے عظیم میں اکثر مہم جو پارٹیاں آتی رہتی ہیں، کچھ ہاتھی دانت کی تلاش میں، کچھ پراسرار دفینوں کے چکر میں۔ سونے کی تلاش میں عام طور سے کی جاتی ہے۔
لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ کون لوگ کس مقصد سے یہاں آتے ہیں۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا ہوگا کہ لائن آف کروزل کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، سب اس پر متفق ہیں۔ ویسے پہلے بھی اس کا اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اسی لیے ہر ملک نے اپنے سیکرٹ ایجنٹوں کو بھیجا ہے۔ اس دوران ہمارے کچھ لوگ اغوا بھی ہوئے ہیں، مگر ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کیا یہ اہم لوگ تھے؟ یقیناً نہایت اہم، فاخرہ نے کہا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے؟ یونس فارہی نامی ایک ایجنٹ نے اس بارے میں اطلاع دی تھی۔ اس کے 2 ساتھیوں کو اغوا کر لیا گیا تھا اور وہ اتفاق سے بچ گیا تھا۔ یونس فارہی اب کہاں ہے؟ بنگانا؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ لائن آف کروزل کی ایک آبادی ہے، فاخرہ نے جواب دیا۔ میں خاموش ہو گیا تھا، مگر دفتن ایک خیال کے تحت میں نے پوچھا، کیا غازی ناصر کو میری اصلیت معلوم ہے؟ نہیں، صرف نام۔ یعنی؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ علی یار خان نہیں۔ تمہاری ہدایت کے مطابق میں نے کسی کو تمہارے بارے میں تفصیل نہیں بتائی۔ یہ میرے حق میں بہتر ہے فاخرہ۔ دوسری صبح پھر سفر شروع ہو گیا اور شام کو تقریباً 5 بج رہے تھے جب جنگل میں منگل نظر آیا۔ ویران جنگلوں میں ایسی کسی آبادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عمارتیں لکڑی اور پتھروں کی سرخ سلوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن کافی عمدہ تھی۔ ان میں ایئر کنڈیشنز نظر آ رہے تھے۔ اطراف میں جھونپڑے پھیلے ہوئے تھے، لیکن یہ بھی بہت عمدگی سے بنائے گئے تھے۔ کھیتوں میں ٹریکٹر نظر آ رہے تھے۔ بجلی ہے یہاں؟ میں نے دریافت کیا۔ ہاں، لیکن محدود۔ پٹرول اور مٹی کے تیل سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، اس لیے بہت مہنگی پڑتی ہے۔ ان آبادیوں میں رہنے والے بہت پسماندہ لوگ ہیں، ضروریات زندگی کے لیے کچھ وسائل نہیں رکھتے تھے، لیکن اب یہاں پیدا ہونے والے بچے کے لیے بھی زندگی کی سہولتیں سرکاری طور پر مہیا کی جاتی ہیں۔ جھونپڑوں کی زندگی خود انہیں پسند ہے، ورنہ شاید انہیں مکانات بھی تعمیر کرا دیے جاتے۔ اور یہ عمارتیں؟ میں نے پوچھا۔ سب سرکاری ہیں۔ گاڑیاں ایک چیک پوسٹ پر پہنچ گئی، ایک شخص کو نیچے اتارا گیا، سب کی شناخت ہوئی۔ انتظامات بہت بہتر تھے۔ غازی ناصر کی معرفت ہمارا رجسٹریشن ہوا، اس کے بعد آگے جانے کی اجازت دی گئی۔ آبادی میں عمدہ سڑکیں تھی، سوئمنگ پول اور پارک بنے ہوئے تھے۔ درختوں کی بہتات تھی جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ قدیم ہے، بس ان کی ترتیب کر لی گئی ہے۔ جس عمارت میں ہمیں ٹھہرایا گیا یہ گیسٹ وال کہلاتی تھی، بالکل کسی شاندار ہوٹل کی سی حیثیت تھی اس کی۔ البتہ یہاں قیام و طعام مفت تھا۔ سروس کے لیے ویٹر موجود تھے جو بڑی مستعدی سے ہدایات کی پابندی کرتے تھے۔ فاخرہ غازی ناصر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ بڈ میرے پاس ہی تھا۔ تم پہلے کبھی ناٹونیا آئے ہو بڈ؟ نہیں چیف، میں نے لائن آف کروزل کی یہ دوسری آبادی دیکھی ہے۔ اس سے قبل میں ڈوفیاؤ دیکھ چکا ہوں، ورنہ میں زیادہ تر ایکوائن میں رہتا ہوں۔ میکنو اہم نمائندہ شمار کیا جاتا ہے اور شاید اس کے لیے کہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بڈ نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ پھر ہمارے درمیان مزید بات چیت نہیں ہوئی۔ رات کو فاخرہ آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہمیں دیکھا اور پھر 2 مخصوص طرز کے بیج ہمیں دیتے ہوئے بولی، ناٹونیا میں آپ لوگ معزز مہمانوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کا تعلق میرے گروپ سے ہے، گروپ RR7۔ یہ آپ کا کوڈ نمبر بھی ہے۔ ناٹونیا کے کسی بھی علاقے میں جا سکتے ہیں، کوئی پابندی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بس باہر نکلتے ہوئے یہ نشان اپنے لباس پر لگا لیا کریں۔ گڈ۔ یہاں تمہاری مصروفیات کیا رہے گی فاخرہ؟ کچھ نہیں، لیکن شاید مجھے تیروڈا جانا پڑے اور وہاں سے ایکوان۔ لیکن علی، اگر ایسا ہوا بھی تو زیادہ وقت نہیں لگاؤں گی۔ تم کچھ وقت آرام کر لو، خوب سیر و تفریح کرو، اس کے بعد ہم اپنے مشن کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، لیکن دل میں یہی بات تھی میرے کہ شاید میں تمہارا انتظار نہ کر سکوں فاخرہ۔ تھوڑی دیر کے بعد فاخرہ چلی گئی۔ بڈ نے انٹرکام پر روم سروس کو فون کر کے رات کا کھانا طلب کر لیا اور ویٹر چند ہی لمحے بعد ہماری پسندیدہ چیزوں کا آرڈر لینے آ گیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد بڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، آج رات طویل عرصے کے بعد سکون کی نیند آئے گی چیف، کیا خیال ہے؟ ہاں، میں بھی جلدی سونا چاہتا ہوں۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا تھا کہ جلد سو جاؤں گا، لیکن بستر پر لیٹا تو نیند کوسوں دور چلی گئی۔ نہ جانے کیا کیا خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ تہذیب، مالکم ایکس، اپنا مشن، گزرے ہوئے ہولناک واقعات، نہ جانے کیا کیا۔ نیند بہت مشکل سے آئی تھی۔ صبح کو خوب دن چڑھے جاگا۔ بڈ تولیے سے سر رگڑتا غسل خانے سے باہر آ رہا تھا۔ جاگ گئے چیف؟ غسل کر لو، پھر ناشتہ منگواتے ہیں۔ ہاں، ایک خوشخبری سنو۔ کیا؟ ہمیں یہاں لباس بھی مل سکتے ہیں۔ نیچے ایک سٹور موجود ہے اور اس میں ضرورت کا دوسرا سامان بھی موجود ہے۔ کیسے معلوم ہوا یہ سب کچھ؟ ویٹر سے پوچھا تھا۔ بڈ نے جواب دیا اور میں غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔
ناشتے کے بعد ہم اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہوٹل کے بیرونی حصے میں بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا جس میں چند رابری بھی موجود تھے۔ انہوں نے ہمارے شانوں پر آویزہ نشان دیکھے اور ہمیں تعظیم دی۔ میں نے ایک راہبر سے پوچھا اگر ہمارے پاس کرنسی نہ ہو اور ہمیں کسی شے کی ضرورت ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ راہبر نے جو عربی ہی تھا مسکراتے ہوئے کہا اپنی پسندیدہ چیزوں کا انتخاب اور اس کے بعد ان کا استعمال۔ یہاں کرنسی نہیں ہوتی جناب، نہ ہی اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ راہبر کی بات بڑی عجیب اور دلچسپ محسوس ہوئی تھی، یعنی جس شے کی ضرورت ہو اسے حاصل کر لیا جائے اور اس کے حصول کے لیے رقم وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں۔ بڈ اس راہبر سے بہت سی باتیں کرتا رہا۔ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کے انتخاب میں مصروف ہو گیا تھا۔ دل میں ایک جھجک تھی کہ مفت کا مال ہے، اتنا نہ لیا جائے کہ کسی کو اعتراض ہو۔ تاہم اپنی پسند کے چند جوڑے کپڑے، شیو بنانے کا سامان، چاکلیٹ کے پیکٹ اور چند ایسی ہی چیزیں ٹرالی میں رکھ کر میں کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ بڑ مسلسل اس راہبر سے گفتگو کرتا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر معذرت کرتے ہوئے کہا سوری چیف، میں کچھ ایسا باتوں میں مصروف ہوا کہ تمہارا ساتھ نہ دے سکا، جبکہ مجھے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ کاؤنٹر پر ایک ملازم نے تمام چیزیں نکال کر سجا دی اور ان کا اندراج رجسٹر میں کیا جانے لگا۔ اس کے بعد انہیں ایک چرمی سوٹ کیس میں پیک کر دیا گیا اور مجھ سے صرف دستخط لیے گئے۔ بڑ اپنی ضرورت کی اشیاء جمع کر رہا تھا جو تعداد میں مجھ سے زیادہ تھی، لیکن کسی کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں تھی۔ یہ سامان لے کر ہمیں واپس اپنے کمرے میں آنا پڑا کیونکہ اسے یہاں محفوظ کرنا ضروری تھا۔ میں نے متخیرانہ انداز میں بڈ سے کہا بڈ کیا یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا؟ نہیں چیف، دراصل تمہیں علم ہے کہ لائن آف کروزل مشترکہ عرب سرمایہ سے وجود میں آئی ہے اور یہاں غیر متعلقہ افراد کا کوئی گزر نہیں۔ متعلقہ افراد کے لیے یہ سہولت مہیا کی گئی ہے۔ میں نے اس راہبر سے ایسی بہت سی باتیں معلوم کی ہیں جن کا علم پہلے مجھے بھی نہیں تھا، کیونکہ ایکوائن لائن آف کروزل میں شمار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ایک سرحدی چوکی کی سی حیثیت حاصل ہے اور وہاں یہ تمام سہولتیں نہیں ہیں۔ اور کیا خاص بات معلوم کی تم نے اس راہبر سے؟ چیف، اس بستی کا نام ناٹونیا ہے۔ ناٹونیا میں آس پاس کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے انہیں تربیت دی گئی اور یہاں واقع فیکٹری میں کام پر لگا دیا۔ ان کے لیے بے شمار ایسے سٹور کھول دیے گئے جہاں سے انہیں بغیر کسی پریشانی کے ضرورت کی اشیاء دستیاب ہو جاتی ہیں اور وہ فکر معاش اور فکر زندگی سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ اطراف میں بے شمار قبائل ایسے بھی ہیں جنہوں نے عربوں کی محکومی قبول نہیں کی ہے، لیکن ان سے کوئی تعارض بھی نہیں کیا ہے۔ وہ اپنے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ناٹونیا کی شمال، مشرق اور جنوب میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایسے بہت سے قبائل موجود ہیں، لیکن وہ ناٹونیا والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، بس وہ اپنے طور پر زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ بس وہ عربوں سے تعاون نہیں کرتے۔ بڈ، میں نے پرخیال انداز میں کہا، کیا تمہارے خیال میں ایسے قبائل میں ہمارے دشمن پناہ نہیں لے سکتے؟ اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا چیف۔ ظاہر ہے انہیں آزادی ہوگی اس کی، اور اپنے طور پر وہ وہاں آسانیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا اس طرف توجہ نہیں دی گئی؟ افسوس، اس بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ بہرحال آگے کہو۔ آگے کچھ نہیں، بس یہی تمام باتیں تھیں۔ ہاں، ایک بات اور، ناٹونیا کے اطراف میں اور یہی نہیں دوسری بہت سی جگہوں پر بھی عیسائی تبلیغی مشن اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں اور یہ بہت طویل عرصے سے اپنا یہ کام انجام دیتے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں میں بھی ہمارے دشمنوں کی موجودگی ممکن ہے، بے شک، بلکہ اسی طرح انہیں کافی آسانیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا بٹ کہ ہم ان علاقوں کا دورہ بھی کر لیں؟ میرے خیال میں ہمیں اس میں دقت نہیں ہوگی۔ راہبر نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ہم اطراف کے علاقوں کی سیر کرنا چاہیں تو ہمیں فارم ہاؤس سے گھوڑے بھی فراہم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کے بعد خطرات شروع ہو جاتے ہیں۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم نے راہبر سے بہت سی کام کی باتیں معلوم کی ہیں۔ ہاں چیف، اسی لیے اتنا وقت اس کے ساتھ گزارا میں نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے نئے لباس پہنے جو کافی اچھے اور آرام دہ تھے اور پھر باہر نکل آئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پہلے اطراف کی آبادی پر نگاہ ڈالوں گا۔ ہم پتہ معلوم کرتے ہوئے فارم ہاؤس تک پہنچ گئے جہاں ہمیں گھوڑے دستیاب ہو سکتے تھے۔ ہم نے اپنے سینوں پر وہ نشان آویزاں کر لیے تھے۔ ہر علاقے کا متعلقہ شخص ان نشانات پر نگاہ ڈالتا اور وہی کرتا جو ہماری خواہش ہوتی۔ گھوڑے حاصل کرنے کے بعد ہم لائن آف کروزل کی آبادی سے باہر نکل آئے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اندرونی آبادی کو ہم بعد ہی میں دیکھیں گے۔ ہم نے اپنے پاس ضرورت کی تھوڑی سی چیزیں محفوظ کر لی تھی۔ آگے چل کر پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔
चुनाचे हम उसके दामन में सफर करते रहे। थोड़े थोड़े फासले पर छोटी छोटी नदियां या चश्मे मिल जाते थे। हमें सफर करते हुए काफी वक्त गुजर गया। फिर एक तवीलो अरीज दरिया के किनारे पहुंचे जो एक पुरहैबत घाटी से निकल कर ना मालूम कहाँ जा रहा था। हमने दरिया के मुतवाजी सफर करते हुए काफी दूर तक जाने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ये अंदाजा हुआ कि दरिया के मुतवाजी चलना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि पाम के दरख्तों और कांटेदार झाड़ियों का एक वसी जंगल यहाँ बिखरा हुआ था। दोपहर हो गई। सख्त गर्मी ने प्यास की शिद्दत में इजाफा कर दिया था। हम पानी एहतियात से खर्च कर रहे थे। जूं जूं आगे बढ़ते चले जा रहे थे, जमीन भट्टी की मानी तप रही थी और हवा बंद थी। झटपटे का वक्त आया तो हम घोड़ों से उतर आए और पैदल चलने लगे। शाम रात में तब्दील हो गई और हम एक जगह कयाम के लिए टिक गए। न जाने क्या वक्त होगा कि किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी और आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गई। हमने रोशनियां देख ली थी। गाड़ी सीधी हमारे करीब आई और हमने इशारा कर दिया। गाड़ी बस नुमा थी। हमने उन लोगों से किसी करीबी बस्ती के बारे में मालूमात हासिल की तो वो हैरत से हमें घूरने लगे। फिर उन्होंने हमें पेशकश की कि अगर हम उनके साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन मैंने ड्राइवर का शुक्रिया अदा कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ गई। सुबह को हम एक बार फिर सफर के लिए तैयार थे। यहाँ से तकरीबन 2 मील आगे बढ़े थे कि एक सरसब्ज की तय जमीन नजर आया। घोड़ों को हमने यहाँ कुछ देर चरने के लिए छोड़ दिया था। दोपहर के करीब हम एक नवाही आबादी में दाखिल हो रहे थे। उन लोगों के बारे में मालूम हुआ कि उनके कबीले का नाम बोटावाट है। कबीले में अफ्रीका की वही जिंदगी नजर आ रही थी जिसका नजारा मैं पहले ही कर चुका था। बरहंगी आम थी। एक छोटे से कंबल के टुकड़े को कंधे पर डालकर यहाँ के लोग ये समझते थे कि उनकी लिबास की जरूरत पूरी हो गई है। हर एक के निचले होंठ में ठोड़ी के दरमियानी हिस्से के करीब हड्डी की एक टिकिया सी फंसी हुई थी, जिससे निचला होंठ लटक कर ठोड़ी पर आ गिरता था। उनके जिस्मों पर उमूमन मिट्टी और कीचड़ मली हुई थी और इस कीचड़ से उनके बाल जमे हुए थे। उस पर उन्होंने आराइश के लिए रंगीन पत्थर पिरो दिए थे। 1-2 रंगीन पर भी लगा रखे थे। औरतों के जिस्मों पर तरह तरह के निशानात कुंदा थे और गर्दनों में मनकों की मालाएं थी। बकरी की खाल का आधा एप्रन नुमा टुकड़ा पहनकर उन्होंने लिबास की जरूरत पूरी की थी, लेकिन उनके इस लिबास में भी सजावट के लिए मनके टिके हुए थे। सहराओं में रहने वाले ये अफ्रीकी खारदार झाड़ियों की शाखों से गुंबद नुमा झोंपड़ियां बनाकर रहते थे। ये झोंपड़ियां हवादार थीं और अंदर की फिजा में ठंडक रहती थी। झोंपड़ियों के अंदर उन लोगों का कुल सामान चंद ही चीजों पर मुश्तमिल था। चंद पुराने टीन, 2-4 कद्दू के खोल के बनाए हुए बर्तन, लकड़ी के चंद प्याले और तकरीबात में पहनने के लिए चूड़ियां वगैरह। ये लोग ऊंट पालते थे और ऊंट के गोश्त और दूध पर गुजारा करते थे। पानी के लिए ये लोग खुश्क गुजरगाहों में गड्ढे खोदते। बास जगह पानी सतह के करीब मिल जाता। अक्सर औकात 10 फुट गहरा गड्ढा खोदना पड़ता। हम इन दिलचस्प मनाजर को देखते हुए तकरीबन तीसरे दिन वापस नाटोनिया पहुंच गए। हम अचानक ही चल पड़े थे और किसी को हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम था। चुनाचे जब हम अपने कमरे में दाखिल हुए तो शायद हमारे बारे में फाखरा को इत्तला दे दी गई थी, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद वो हमसे मिलने के लिए आ पहुंची थी। फाखरा ने मुतगय्यराना अंदाज में मुझे मुखातिब किया और बोली, खैरियत तो है अली, कहाँ चले गए थे आप लोग बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी प्रोग्राम के? क्या इस तरह नहीं जाना चाहिए था हमें फाखरा? मैंने सवाल किया। ये बात नहीं है, बस मैं परेशान हो गई थी। तुमने तो ठीक से आराम भी नहीं किया अली। हाँ बस ऐसे ही फाखरा, मैं एक इत्तला पर अतराफ के इलाकों में निकल गया था। तुम अगर चाहो तो आइंदा भी इन इलाकों में जा सकते हो। लेकिन वो इत्तला क्या थी? मैंने उन मिशनरियों के बारे में फाखरा को अपने खदशे से आगाह किया और फाखरा पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, इन मिशनरियों पर पूरी निगाह रखी जा रही है। हमारे आदमी गाफिल नहीं हैं और इनकी नकलो हरकत का अच्छी तरह जायजा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ से जितने फासले पर मैं गया था वहाँ तक तो मैंने मिशनरी की कोई इमारत नहीं देखी। हो सकता है इस तरफ ना हो, लेकिन अतराफ में तुम्हें ऐसी बहुत सी इमारतें नजर आ जाएंगी जिनका ताल्लुक ईसाई मिशनरी से है। वहाँ पादरी होते हैं और तबलीग करते हैं। बज़ाहिर उनमें एक भी गलत आदमी नहीं है। बस एहतियात की खातिर हमने उन पर निगाह रखी है। और हाँ अली, मैं शायद आज ही रवाना हो जाऊं। तुम्हारे लिए यहाँ कोई उलझन नहीं है। तुमने खुद भी महसूस कर लिया होगा। उस वक्त तक मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। मैं खुद भी ज्यादा वक्त सिर्फ नहीं करूंगी। अचानक कुछ जिम्मेदारियां मेरे स्पुर्द कर दी गई हैं। फाखरा से इस सिलसिले में कुछ देर गुफ्तगू होती रही, फिर वो चली गई।